اس مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو آئیے آج 3 نشستیں جو پہلے ہیں وہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں، آج چوتھی نشست ہے۔ تو چوتھی نشست میں ہم نے جو کہ پہلے سبق پڑھا تھا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ تو آج ہم دوسری حدیث مبارکہ کے متعلق چلتے ہیں جو کہ المصنف میں ہے۔ تو آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل قاری احسان الحق اسدی امینی کے نام سے بنایا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، جس میں درس قرآن ہے، درس حدیث شریف ہے، دیگر دینی سوالات کے جوابات ہیں۔ تو ان کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ المصنف عبدالرزاق کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبید اللہ بن مقسم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے درس قرآن کے حوالے سے قاری محمد احسان الحق اسدی امینی فیصل آباد سے حاضر خدمت ہیں۔ تو ہم نے پچھلی 3 نشستیں جو ہیں وہ سورہ فاتحہ شریف کے متعلق پڑھی۔ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ چل رہا ہے۔ آج چوتھی نشست ہے جس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو احباب بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوستوں کو اچھا پیغام پہنچ سکے۔ سورہ فاتحہ شریف کے متعلق ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ اس کے متعلق الحمدللہ ہم نے دلائل پیش کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہماری پہلی دلیل ہے اور اس کے بعد حدیث مبارکہ سے ہم نے دلائل پیش کیے ہیں۔ آج پھر ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاتے ہیں۔ چنانچہ مصنف ابن عبدالرزاق کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ فقال لا، یعنی آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ امام کے پیچھے بعض کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی امام صاحب فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، جب امام بلند آواز میں قرات کرے تو آپ قرات نہ کرو، لیکن جب امام ظہر اور عصر میں قرات نہیں کرتے یعنی بلند آواز میں نہیں پڑھتے تو پھر آپ پڑھ لیا کرو۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا آپ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، یہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، ہم امام کے ساتھ قرات کریں یا نہ کریں؟ یہ دیکھیے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ہم امام کے ساتھ قرات کریں یا نہ کریں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ قرات نہیں، یعنی امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری طرف سے ایک سوال ہے، ہم نے الحمدللہ پہلے 4 حدیثوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ امام کے ساتھ قرات نہیں ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں نماز سری ہو یا ظاہری ہو، جو بھی نماز ہو، ہر امام قرات کرتا ہے، تو امام کا قرات کرنا مقتدی کا ہی قرات کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک سوال ہے ان لوگوں سے
کہ جو کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مقتدی اس جماعت ہو رہی ہو، مقتدی اس وقت شامل ہوا جب کہ امام صراط الذین انعمت علیہم پڑھ چکا تھا، لیکن مقتدی لیٹ آیا، اس نے امام کے ساتھ نیت کر کے کھڑا ہو گیا، امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو گیا، اس نے آپ کے کہنے کے مطابق اگر اس نے سورہ فاتحہ شریف شروع کی، امام نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو جو مقتدی آیا اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کی۔ اب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، تو مقتدی اس وقت الرحمن الرحیم پر پڑھ چکا تھا۔ تو بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے۔ تو بتائیے کہ جو آدمی لیٹ آیا تھا، جس نے ابھی امام نے تو ولا الضالین کہہ دیا لیکن اس نے ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، اس نے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھا ہوگا، تو بتائیے کہ وہ مقتدی کیا کرے گا؟ اس وقت اپنی تلاوت کو جاری رکھے گا، یعنی سورہ فاتحہ شریف کو جاری رکھے گا، یا سورہ فاتحہ شریف کو چھوڑ کر آمین کہے گا؟ اس مسئلے کا حل بتائیے۔ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، یقیناً اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیوں کہ سورہ فاتحہ شریف مقتدی کا کام ہی نہیں ہے پڑھنا، یہ تو امام کا کام ہے۔ تو اگر آپ اس وقت سورہ فاتحہ کو چھوڑتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ آمین نہیں کہتے تو پھر اس حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کیا کہ کتاب الصلاۃ میں ہے، پھر اس حدیث مبارکہ کا آپ نے عمل کہاں تک کیا؟ تو عزیزان گرامی، پھر دیکھیے کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے احناف کے نزدیک الحمدللہ ہمارے پاس قوی دلیل ہے کہ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ جب امام قرات کرنا شروع کر دے، خواہ وہ نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب یا عشاء کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، سرن ہو یا جہرن نماز ہو، ہر نماز میں کوئی بھی رکعت ہو، پہلی رکعت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، کوئی رکعت بھی ہو، ہمارا امام قرات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آتے ہیں امام کے ساتھ، اگر لیٹ بھی آ جائے، کوئی مسبوق ہو، مدرک ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ امام کے ساتھ نیت کر کے خاموش کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ امام کی قرات ہماری قرات ہے۔ تو دیکھیے پھر کہ امام کا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل بتائیے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ جو مقتدی لیٹ آیا وہ کیا کرے گا؟ یقیناً آپ کے پاس کچھ دلائل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے مسئلہ فاتحہ کا مسئلہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی ہے۔ مخالفین کے پاس ایک نقطۂ نظر ہے، دلیل ہے، اس پر ہم بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فاتح خلف الامام کے بارے میں قطعی الثبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیکن مقتدی پر اس کی دلالت ظنی اور صریح ہے۔ تو 3 سوال ہیں اس کے متعلق۔ نمبر 1، یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی ہے۔ سورہ اعراف مکی ہے، اس میں آپ ثابت کر رہے ہیں یہ حکم جو ہے نماز کے لیے یہ مدینہ شریف میں ہے نازل ہوا۔ اس کا جواب عزیزان گرامی تھوڑی توجہ فرمائیں، یہ حکم مدینہ شریف میں ہی نازل ہوا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو دیکھیے، کیونکہ ہم صراحتاً بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ انصاری صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، جو کہ ہم نے پہلے دلائل دیے، ان میں ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ انصاری صحابہ نے قرآن پڑھا تھا۔
یہ آیت کریمہ ہوئی نازل ہوئی اور انصاری صحابہ مدینہ شریف میں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ سورہ اعراف یکدم تو نازل نہیں ہوئی کہ پوری کی پوری ایک ہی دم نازل ہو گئی، جیسے سورہ فاتحہ شریف ایک دم نازل ہو گئی، نہیں۔ سورہ اعراف مکی ہے، لیکن وقت کے مطابق وہ آیات مبارکہ نازل ہوتی رہیں۔ جس جگہ پر ضرورت پیش آتی تھی اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ کچھ آیات مبارکہ مکے میں نازل ہوئیں صورتیں، کچھ مدینہ شریف میں نازل ہوئیں، تو جو مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس جگہ پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوتی تھیں تو پھر بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیات مبارکہ فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھو، یعنی کہ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے، جو صورتوں کی ترتیب آیات مبارکہ کی ترتیب ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق سورہ اعراف میں درج کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکم نماز کے متعلق نازل ہوا، اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہو اور کسی کی سنتیں رہتی ہوں تو اسے یقین ہو کہ وہ سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا، تو وہ آدمی کیا کرے؟ پہلے وہ 2 سنتیں ادا کرے، پھر بعد میں وہ جماعت کے ساتھ مل جائے۔ تو بتائیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو جہاں تک امام کی آواز پہنچتی ہو وہاں تک قرآن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ قرآن سننا واجب ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کے متعلق بتائیے کہ پھر جو آدمی علیحدہ سنتیں پڑھ رہا ہے وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے پہلے امام صاحب کا قرآن کیوں نہیں سنا؟ اس کے متعلق ہے کہ تیسرا سوال ہے، امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایک شخص نے آ کر قرآن پاک پڑھنے جانے کے دوران، یعنی امام کی قرات کے دوران کہا اللہ اکبر، اور امام ساتھ کے ساتھ وہ جماعت میں شریک ہو گیا، تو اگر قرآن پڑھے جانے کے دوران اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ تو آئیے اس کا جواب۔ قرآن مجید پڑھے جانے کے وقت کان لگا کر سننا، خاموش رہنے کا حکم یہ مقتدی کو ہے، غیر مقتدی کو نہیں ہے۔ جو 3 سوال تھے پہلے، ان کا جواب یہ سنیے، غور کیجیے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کے لیے بہت کارآمد یہ باتیں ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو، یہ کس کے لیے حکم ہے؟ مقتدی کے لیے، غیر مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ مقتدی کون ہوتا ہے؟ جو امام کے پیچھے ہو، امام کی اقتداء کرے۔ تو جو بعد میں لیٹ آیا، علیحدہ سنتیں ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، وہ تو ابھی مقتدی بنا ہی نہیں نماز میں، وہ تو غیر مقتدی ہے، غیر نماز ہے، نماز کے علاوہ ہے۔ تو میرے بھائی ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ مقتدی تو ابھی بنا نہیں ہے، اس لیے وہ سنتیں ادا کر سکتا ہے، وہ امام کی اقتداء میں نہیں آیا، تو فاستمعوا لہ کا حکم ان پر نہیں ہے۔ ہمارے مخالفین کے پاس اس مسئلہ میں قرآن پاک سے ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس بہت بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا ہمارے مد مقابل کو کہ قرآن کا جواب قرآن سے دیتے، ہم نے تو قرآن پاک پڑھ کر کہا کہ مقتدی کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے، لیکن انہوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کا جواب قرآن سے دیتے کہ نہیں بھائی، اللہ کا قرآن یہ فرما رہے ہیں، دوسری جگہ پر یہ ارشاد ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں قرآن کا جواب نہیں ملا، اور ملے گا بھی انشاءاللہ نہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں اور ان حدیث میں سے 3 حدیث مبارکہ پر بڑا زور دیتے ہیں۔ ان 3 حدیثوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر ان کا جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1،
بخاری شریف کی حدیث ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ بخاری شریف کی ہے، کتاب الاذان میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو بڑی ملے گی، ان کے پاس بہت بڑا زور دیتے ہیں اس حدیث پر، لیکن اس کا جواب ذرا سنیے۔ بالفرض اگر یہ